تو ایکچولی ہم نور کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ ایک کلاس میں کچھ سوالات ہوئے تھے، اس سوالات پہ سے ہم اس پہ بات کریں گے. یہ بہت بیسک چیزیں ہیں اور یہ آلموسٹ ساری چیزیں جو وہ یہاں کلاس میں کی جا چکی ہیں، لیکن ریویو کے طور پہ اور ایک ربط باندھنے کے لیے یہ بات ریویو کر رہے ہیں. تو چونکہ ہم نور کی بات کریں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ نور کیا ہے. تو نور کے لفظی معنی ہم تمام جانتے ہیں کہ نور جو ہے وہ روشنی ہے، لیکن مذہبی اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں ایکچولی نور کے معنی ہوتے ہیں ہدایت. ہدایت کیوں چاہیے؟ ہم تمام جانتے ہیں اس بات کو کہ ہدایت ہمیں علم کے لیے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس ڈائریکشن میں کہاں پر کیا کرنا ہے. علم آگے چل کر حکمت، وزڈم میں بدل جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہدایت جو ہے وہ ہمیں یقین دیتی ہے، اور یقین جو ہے وہ آگے چل کے معرفت بن جاتی ہے. اور اگین اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے، مولا کی شناخت حاصل کرنے کے لیے. تو نور کے مذہبی اصطلاح میں نور کے معنی ہدایت کے ہیں، اور ہدایت جو ہے وہ ہمیں آگے چل کر حکمت اور معرفت کی تعلیم دیتی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے وسیلہ ہے. وسیلہ کون ہے؟ امام ہے. امام کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پرفیکٹ مین. پرفیکٹ مین کیوں؟ ہم تمام انسان ہیں، اور امام جو ہے وہ ہمارے ساتھ امیر المومنین ہے، مومنین کا سردار ہے. لیکن امام کو ہم جو ہے کسی بھی کمی میں، کسی بھی ڈیفیشنسی میں نہیں دیکھتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ پرفیکٹ مین ہے، وہ کامل اور مکمل ہے ہر لحاظ سے، اور وہ ہمیشہ ہر وقت زندہ ہے. وہ نور ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. دوبارہ ریپیٹ کریں، بہت امپورٹنٹ اوکے، یہ بات ہمیں غور کرنی چاہیے. کہ اس لیے میں تھوڑی سی اور بات کروں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، ہم انسانوں کی جب برائی کرتے ہیں، جیسے ایک مثال کی بات ہے کہ تمام مرد ایسے ہوتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں، ہم خیال نہیں رکھتے کہ تمام مرد ایسے ہوتے ہیں یا یہ مردوں کی عادت ہے. تو ہم یہ بھول جاتے کہ امام بھی ایکچولی ایک مرد ہے. اور بہت خیال رکھنا چاہیے بولتے ہوئے کہ امام نے ہم پر رحمت کی، اور وہ ایک مرد کی شکل میں انسانی لباس پہن کے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے یہاں آئے. جب وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تو وہ ہمارے سردار ہوئے، اور اسی لیے مولا علی کا جو ٹائٹل تھا وہ امیر المومنین تھا، رائٹ؟ وہ مومنوں کے سردار تھے. لیکن وہ ہم جیسے نہیں ہیں، کسی بھی لحاظ سے وہ ہم جیسے نہیں ہیں. وہ پرفیکٹ مین ہے. مولا میں کہیں بھی کوئی بھی کمی، کوئی بھی کوتاہی، کہیں بھی کوئی غلطی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ پرفیکٹ مین ہے. امام کو ہمیشہ ہم جو ہے کامل اور مکمل کہیں گے اور زندہ کہیں گے. ہمیشہ اس کا نور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے مذہب میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، ہر چیز ہر وقت زندہ ہے. اور مولا کی جو ہدایت ہے جو نور کی شکل میں ہے، اس میں نا کوئی شک نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. مولا جو ہدایت دیتے ہیں اس میں کہیں بھی کوئی کمی، کوئی شک کہیں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو وہ ہماری اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے، ہماری ناسمجھی، نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی حقیقتیں ہیں، جو بھی راز ہیں، وہ تمام جو ہے حقیقتیں وہ روشن ہو جاتی ہیں. اور علم و حکمت کے ذریعے سے نہ صرف وہ حقیقتیں روشن ہو جاتی ہے بلکہ وہ سمٹ جاتی ہے. آسمان کے بھی کتنے سارے آسمانوں کی بات ہوتی ہے، کائنات کی بات ہوتی ہے. تو ایک انسان کی یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے. ایک سائنٹسٹ، ایک انسان جب سائنٹسٹ بنتا ہے تو وہ کتنی ریسرچ کرتا ہے، کتنی اسٹڈی کرتا ہے، تب جا کے وہ کچھ چیزوں کو سمجھ پاتا ہے. لیکن ایک مومن سالک اگر وہ امام کے نور کو حاصل کر لیتا ہے مکمل طور پر، تو وہ تمام راز جو آسمانوں میں ہے وہ سمٹ کے اس کے دل میں سما جاتے ہیں. اس سے کوئی راز چھپا نہیں رہتا ہے. اول کیا تھا، آخر کیا ہوگا، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہوگا، تمام حجابات جو ہیں وہ اس کو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں.
تو یہ نور کی خوبی ہے، یہ اس کی ہدایت کی خوبی ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ نور کی تعریف کیا ہے؟ اگر ہم پوچھیں کہ بھئی فلاں کی تعریف کیا ہے، ایک سوال ہوتا ہے، تو نور کی تعریف کیا ہے، نور کو کیسے ہم بیان کریں گے؟ تو یہاں پہ ہم بات چونکہ روحانیت کی کر رہے ہیں، روحانی نور کی بات کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے یہ بات کریں گے کہ نور جہاں بھی طلوع ہوتا ہے تو وہاں پہ